فاتحہ۔ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس عزا خانے کی رونق رہا کرتے تھے برسہ برس سے تقریباً 40 برسوں تک انہوں نے مرثیہ خوانی کی یہاں پر۔ مرحوم رضا علی جعفری ابن سید وسیع محمد جعفری کی روح کو، اور یہ جو مائک آپ کے سامنے لگا ہے، مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 61 برس تک، یعنی نصف صدی سے زائد، ایک بزرگ یہاں خدمت کرتے تھے، محمد سعید ابن محمد رفیق۔ ان کی روحوں کو شاد فرمانے کے لیے آپ ہدیہ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ حضرت پیغمبر پاک علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات۔ مکتبہ حسینی میں درس قرآنی کا آغاز ہے۔ یہ موضوع خود بہت وسیع موضوع ہے۔ قرآن اور مکتبہ حسین ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اس میں توحید سے لے کر نبوت سے لے کر معاد تک اور تمام معارف دین اس میں سمٹ آتے ہیں۔ لیکن ابھی جب میں منبر کی طرف آ رہا تھا تو ذہن نے یہ کہا کہ اس کو اور محدود اور مخصوص کیا جائے اس زمانے اور آنے والے زمانے کے تعلق سے۔ یہ جملہ تو یاد ہوگا اس فقیر کا، میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ ماضی میں جینا چھوڑ دیجئے،
مستقبل میں جینے کا اہتمام کیجیے۔ یہ ملتوں کے عروج و زوال میں بہت ہی کلیدی مطلب ہے۔ جو ملتیں صرف ماضی ہی میں جیتی رہتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی۔ ماضی کو محفوظ رکھیں، ماضی کو محفوظ رکھیں، لیکن مستقبل میں جینے کا اہتمام کریں۔ اس لحاظ سے اگر ماضی اور حال و مستقبل کا تسلسل پیش نظر رہے تو یہ فکری و فلسفیانہ اعتبار سے ایک ذرا دقیق اور نازک عنوان ہے، لیکن بہرحال اب یہ عنوان ذہن نے قائم کر لیا کہ تسلسل زماں میں ختم نبوت کا مفہوم۔ یہ ہے ہمارا انشاءاللہ وہ عنوان جس پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اس میں تبرکاً جو قرآنی سرنامہ ہے وہ ابتداءً تو سورہ انشراح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد بہت سے سورے اور بہت سی آیتیں حوالے کے طور پر آتی رہیں گی۔ تسلسل زماں میں ختم نبوت کا مفہوم، تسلسل زماں میں ختم نبوت کا مفہوم۔ زمانہ تو مسلسل ہے، وقت کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، انسانی نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور جب کاروان زندگی آگے بڑھ رہا ہے تو کاروان ہدایت ٹھہر کیسے سکتا ہے؟ ایک بڑا سوال ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود ختم نبوت کا اعلان ہو گیا اور برحق ہوا۔ اکثر یہ بحثیں چھڑی رہتی ہیں، یہ تو ان زندہ سوالات میں سے ہیں کہ جس پر اکثر بحثیں ہوتی رہتی ہیں، تساؤلات ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے جید بڑے بزرگ معروف مشہور علماء اور فلاسفہ نے باقاعدہ بحثیں کی ہیں کہ ختم نبوت سے مراد کیا ہے، ختم نبوت کی تفسیر کیا ہے۔ اس میں آپ کے مجلسی ذوق کے لحاظ سے ایک استعاراتی جملہ کہہ کر آگے بڑھوں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اگر ویسے بیان کی جائیں تو بہت لمبی چوڑی عبارت لکھنی پڑے گی یا ادا کرنی پڑے گی، لیکن اگر استعارے کی زبان اختیار کی جائے تو صفحوں کے صفحے ایک لفظ میں سمٹ آتے ہیں۔ استعارہ اور علامت یا شعری اسالیب اظہار کا فائدہ یہی ہوتا ہے، ادبی بلاغی، بلاغی یعنی علم بلاغت سے مدد لے کر۔ تو ایک جملہ عرض کروں، ختم نبوت، ختم مہر کو بھی کہتے ہیں، مہر کو بھی ختم کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ چنانچہ شمائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چیز بہت سے علماء نے لکھی ہے کہ آپ کے شانے پر ایک ابھری ہوئی شے تھی جسے مہر ختم نبوت، مہر نبوت کہتے تھے، مہر نبوت۔ وہ شانے پر جو مہر نبوت تھی، کبھی کبھی اس پر حضور کسی اور کو بٹھا بھی دیتے تھے۔ تو شمائل و سیرت کے ان بیانات سے استفادہ کرتے ہوئے استعاراتی انداز سے میں ایک بڑے مطلب کو سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں
کہ وہ جو ایک ابھری ہوئی شے تھی اسے تو ختم نبوت کہا گیا، لیکن جس کو اس ختم نبوت پر بھی جگہ دی گئی اسی کو میں مہر ختم نبوت کہتا ہوں۔ مہر نبوت ایک چیز ہوئی، مہر ختم نبوت وہ دوسری چیز ہوئی، دو مضمون الگ الگ ہیں۔ نبوت ایک مضمون ہے اور ختم نبوت الگ مضمون ہے۔ مہر لگائی وہاں جاتی ہے جہاں مضمون ختم ہوتا ہے، جہاں مطلب کوئی تمام ہو جائے وہیں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو جہاں نبوت ختم ہوئی وہاں بھی مہر، اور جہاں مقام ختم نبوت ہے وہ ذرا بلندر مرتبہ ہے، تو وہاں اسی کی نسبت سے مہریں بھی بڑی اہم انتخاب کی گئیں، اور جب مطلب بہت اہم ہو تو ایک مہر سے کام نہیں چلتا ہے، کبھی کبھی متعدد مہریں درکار ہوتی ہیں۔ جو لوگ اس فقیر کی طرح کتابوں کی ورق گردانی کے عادی ہیں تو لائبریریز میں جاتے ہیں، ہم پرانی کتابیں مینوسکرپٹس نکلواتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس نسخے پر کتنی زیادہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ ان مہروں سے اس نسخے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، یا کسی دستاویز پر کتنی مہریں لگی ہوئی ہیں اس سے اس دستاویز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دستاویز تو بذات خود اہم ہوتا ہے، لیکن دستاویز کے استناد میں وہ مہریں کام آتی ہیں۔ تو اسی طرح میں دیکھتا ہوں تاریخ میں کہ کس کس کو حضور نے اپنے شانے پہ بٹھایا۔ محرم کے موضوع کے لحاظ سے تو آپ حضرات ہمیشہ یہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضور نے شانے پہ بٹھایا، اور ایک دو بار نہیں متعدد بار امام حسن کو بٹھایا، امام حسین کو بٹھایا، اور کن کن کیفیتوں میں بٹھایا۔ ہم دیکھیے یہ تو حدیث و سیرت و شمائل اور حضور کے آداب اور حضور کے سنن میں روایات موجود ہیں، صحیح سند روایات ہیں۔ کس کس کیفیت میں بٹھایا؟ نماز کی کیفیت میں بٹھایا۔ یہ چیزیں مشہور ہیں، اور یہ کہہ کے کوئی نہیں گزر سکتا کہ بھئی نواسے تھے نانا نے بٹھا لیا۔ جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں یہ اعذار باردہ، یہ بے محتوا اعتراضات، بے قیمت اعتراضات، اگر شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی معرفت ہو تو ان کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی انسان معمولی نہیں سمجھے گا۔ چنانچہ یہ چیزیں مشہور ہیں، اور آپ بحمداللہ یہ مجمع جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، آپ سے تو مجھے حسن ظن ہے بلکہ حسن یقین ہے کہ آپ ان مطالب پر غور فرماتے رہتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس کی حرمت و عظمت و گہرائی اور بلندی اور رموز و اسرار سے واقف ہیں۔ لیکن جو واقف نہیں ہیں بار بار ان کے لیے دہرانا پڑتا ہے، اور اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو اس لیے دہرانا پڑتا ہے کہ معترضین ایک ہی اعتراض بار بار دہراتے رہتے ہیں، اور جو واقف نہیں ہیں ان کو واقف کرانے کے لیے دہرانا پڑتا ہے۔ اور اگر یہ سب اسباب نہ بھی ہوں تو یہ ذکر ایسا ہے کہ اسے بار بار دہراتے رہنے میں اجر و ثواب ہے۔
سعادت ہے، سعادت ہے۔ تو کس کس کیفیت میں جناب امام حسین کو، جناب امام حسن کو آپ نے دوش مبارک پہ بٹھایا، لیکن اس سے پہلے اور جو ترتیب ہے نا اماموں کی، وہ ترتیب میں جو پہلا نام ہے وہ وہاں بھی آتا ہے، سب سے پہلے اپنے دوش پہ جسے بٹھالا وہ تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ سب سے پہلے کیا شرف ہے، کیا عظمت ہے، آپ ذرا تصور فرمائیے، کیا شرف ہے، کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے کہ حضور کے شانے پہ کسی کو جگہ مل جائے۔ خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المرسلین، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ ان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں باتیں کہ جو واقعاً ان کلمات کی حرمت سمجھتے ہیں۔ نبی، نبوت، ختم نبوت، رسول، رسالت، امام المرسلین، یہ ترکیبیں، یہ الفاظ، اس کی معنویت جو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور جو حضور کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک جملہ عرض کروں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، سب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان میں ادنا درجے سے لے کے اعلیٰ درجے تک انواع و اقسام ہیں، اتنی قسمیں ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ جمادات میں دیکھ لیں، جمادات، صحرا میں ریت کے ذرے جمادات ہیں، پہاڑ میں بڑی بڑی چٹانیں جمادات ہیں، اور پہاڑ کے دل میں جگہ پانے والے جواہرات، یہ عقیق، یاقوت، فیروزہ، یہ بھی جمادات ہیں، جمادات ہیں نا۔ صرف جمادات میں ہونے کی بنا پر دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریت کا ذرہ یاقوت اور فیروزے کے برابر ہے۔ بھئی یہ بھی جمادات میں ہے اور یہ بھی جمادات میں ہے اور یہ بھی جمادات میں ہے۔ دنیا کا کوئی عقل مند، دنیا کا کوئی باخرد، دنیا کا کوئی باہوش انسان ریت کے ایک ذرے کو ایک یاقوت کے دانے کے برابر نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو ایک معمولی انسان کے برابر پیغمبر کو ٹھہراتا ہے؟ ہر شے میں اسی طرح مراتب ہیں۔ جمادات کی اپنی دنیا، اس میں مراتب ہیں، نباتات کی اپنی دنیا ہے، اس میں مراتب ہیں۔ ایک پریکاہ سے لے کر، یعنی گھاس کی ایک پتی سے لے کر، اور جو بڑے بڑے درخت ہیں اور پھولوں کے پودے ہیں اور پھلوں کے درخت ہیں، سب برابر ہیں، کوئی برابر نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی طرح حیوانات میں وہ جو یونی سیلولر جاندار ہیں ان سے لے کر اور پھر شیر اور ہاتھی اور دنیا بھر کے حیوانات ہیں، سب برابر ہیں حیوان ہونے کی حیثیت سے۔ اور جتنا تنوع، اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں،
حقیقت یہ ہے کہ جتنا تنوع جمادات کے عالم میں ہے، جتنا تنوع نباتات کے عالم میں ہے، جتنا تنوع حیوانات کے عالم میں ہے، اس سے کہیں زیادہ تنوع انسان کے عالم میں ہے، کہیں زیادہ۔ ایک معمولی انسان سے لے کر اور ایک انسان کامل تک اتنے مراتب ہیں، اتنا فاصلہ ہے کہ عقل انسانی اس فاصلے کا درک نہیں کر سکتی۔ تو کہاں ایک معمولی انسان اور کہاں ایک انسان کامل، خاتم النبیین، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معقول امر نہیں ہے، معقول امر نہیں ہے۔ اچھا، آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب، ارے بھائی وہ بہت بڑے فلسفی ہیں، ان سے اس بات کی توقع نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ بہت بڑے ہوشمند سیاستداں ہیں، ان سے اس بات کی توقع نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ فلاں صاحب وہ بہت با اخلاق انسان ہیں، ان سے اس بات کی توقع نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنے گروہ میں کسی کو اگر ذرا سا بھی کسی علم میں، ہنر میں، فضل میں، کمال میں، کردار میں، وصف میں اگر بلند سمجھتے ہیں تو اس سے بہت سی چیزوں کی نفی کرتے ہیں، اس کی تنزیہ کرتے ہیں، اس کی تنزیہ کرتے ہیں۔ اور یہ تنزیہ، یہ مقام ختم نبوت پہ جب پہنچتے ہیں تو یہ آداب فراموش ہو جاتے ہیں۔ اور کتنی بحثیں ہیں، کتنی بحثیں ہیں اس سلسلے میں، اور زور اس بات پر ہے کہ وہ بشر تھے، یعنی ہمارے جیسے تھے۔ بے شک وہ بشر تھے بنص قرآن، مگر وہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے ریت کا ایک ذرہ یاقوت کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی فرد بشر در یتیم عبداللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ان کا مرتبہ نگاہ میں ہے، ان کی شخصیت، ان کی ذات، ان کی صفات، ان کے مقامات، ان کے مراتب، ان کے مناصب نگاہ میں ہیں، تو پھر ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ آپ کے لیے اہم ہو جائے گی۔ اب یہیں پہ ٹھہر کے ایک جملہ عرض کر دوں۔ ابھی ماہ ذی الحجہ گزرا ہے، اور اس ماہ ذی الحجہ میں 18 ذی الحجہ ہم عید غدیر مناتے ہیں۔ بہت سے مسلمان مناتے ہیں اور بہت سے حضرات نہیں مناتے، انہیں اشکال ہے، ایراد ہے، اعتراض ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسے عید کیوں کہتے ہیں، اور پھر روزہ بھی رکھتے ہیں۔ عید میں تو روزہ حرام ہے۔ دیکھیے فقہ کی اور شریعت کی کیا سمجھ ہے، کیا شعور ہے، کیا علم ہے، کس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ارے بھائی وہ 2 عیدیں خاص ہیں جن میں شریعت نے روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے، ورنہ خود رسول پاک کا اعلان ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر جمعہ روز عید ہے، مگر ہر جمعے کو روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ملتزم ہو کہ عموماً روزہ رکھتا ہو تو وہ کیا شنبہ ہو، کیا یکشنبہ ہو، کیا جمعرات ہو، کیا جمعہ، کیا پنجشنبہ، کیا جمعہ، ہر دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ جبکہ حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم جمعہ جو مسلمانوں کے لیے عید ہے، تو یہ ہر 8ویں روز جو عید آتی ہے، اسے رسول نے اس کے لیے لفظ عید استعمال کیا، مگر اس میں روزہ رکھنا جائز ہے، جائز ہے۔
بلکہ موجب اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اور بہت سی عیدیں ہیں۔ ہم رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ کو بھی عید کہتے ہیں، ہم مولا امیر المومنین کی ولادت کی تاریخ کو بھی عید کہتے ہیں۔ ہم تو جس دن تثلیث کو توحید کے مقابلے میں شکست ہوئی، روز مباہلہ، اسے بھی عید کہتے ہیں۔ اور ہمیں حیرت ہے کہ اہل توحید اس روز کو عید کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ مسئلہ مقابلہ تثلیث اور توحید کا تھا، شرک اور توحید کا تھا، اور توحید کو فتح حاصل ہوئی، تو فرزندان توحید کو تو یوں ہی جشن منانا چاہیے، فرزندان توحید کو تو یوں ہی جشن منانا چاہیے۔ بہرحال ہم اسے بھی عید کہتے ہیں، اور ان تمام تاریخوں میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا موجب اجر و ثواب ہے، اس میں حرام نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، یعنی یہ بہت واضح ہو جانا چاہیے کہ شریعت نے ہر عید میں روزہ رکھنا حرام نہیں قرار دیا ہے۔ صرف 2 عیدیں ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، سادہ سی بات ہے۔ آپ دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، اگرچہ اس کا لقب بھی عید ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس روز اعلان رسالت فرمایا، ہم اسے عید بعثت کہتے ہیں، یعنی ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ حضور خاتم النبیین کی بعثت ہوئی، وہ بھی عید ہے۔ کتنی عیدیں ہیں؟ اگر رشتہ خدا سے اور خدا والوں سے محبت کا ہو جائے نا قائم، تو خدا کی قسم زندگی ایسے گزرتی ہے کہ ہر روز روز عید ہوتا ہے، ہر شب شب برات۔ ایک اور ذرا بلند آواز میں صلوات۔ اگر رشتہ خدا سے محبت کا ہے اور خدا والوں سے محبت کا رشتہ ہے، میرا خیال ہے بہت آسان زبان میں بولنے لگا ہوں اب، اور مبتلا بہ مسائل کی طرف بھی متوجہ کرنے لگا ہوں۔ بلا سبب بہت سی بحثیں ہوتی ہیں، بے محتوا، نہ دلیل شرعی ہے نہ دلیل علمی ہے، کسی اعتبار سے نہیں، مناظروں کا موضوع بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کرنے کے اسباب فراہم ہو رہے ہیں۔ اسلام آیا تھا دلوں کو ملانے کے لیے، ذہنوں کو جوڑنے کے لیے، انسانوں کو وحدت کے رشتے میں پرونے کے لیے، اس لیے بے سبب انتشار اور تفرقہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال الحدیث ذو شجون، بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے، تو میں یہ سب عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، ورنہ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی شخصیت اور آپ کے صفات اتنے اہم ہیں کہ حضور کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے مکمل توجہ کی جاذبیت نہ رکھتا ہو۔ توجہ ہے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اب یہ جملہ لندن میں کی ایک محفل میں کہہ کے آیا ہوں، جو لوگ وہ محفل سن چکے ہیں ان کے لیے مقرر ہوگا، لیکن یہاں مقرر نہیں ہے، اس ممبر پر، اس مجمع کے سامنے۔ اب میں عرض کروں کہ ہم جو 18 ذی الحجہ کو ایک اہتمام کے ساتھ جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس دن؟ بہت سے لوگوں کو نہیں اطلاع ہے، تو میں بیان کیے دیتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں ہم، وہ کیوں کرتے ہیں؟ توجہ رہے اس نقطے کی طرف۔ حضور کی زندگی، حضور کی زندگی کا ہر لمحہ، حضور کے دہن مبارک سے نکلنے والا ہر جملہ، حضور کا اٹھنے والا ہر قدم ہمارے لیے مکمل جاذبیت رکھتا ہے، اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں۔
اب اگر حضور مکے سے حج تمام کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں اور کہیں ٹھہر گئے تو یہ آپ کا قیام بھی ہمارے لیے قابل غور ہوگا یا نہیں؟ تشریف لے جا رہے تھے، ٹھہر گئے. اچھا، نہ صرف یہ کہ خود ٹھہر گئے بلکہ جو آگے آپ سے بڑھ گئے تھے ان سے کہا پیچھے آ جائیں. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. آپ دیکھ رہے ہیں اہتمام. اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں کیا ارشاد فرمایا یہ ابھی بحث نہیں کر رہا ہوں میں، صرف یہ عرض کر رہا ہوں حضور چلتے چلتے رک گئے. اور دوسروں کو بھی روکا اور پھر کچھ ارشاد فرمایا. خدا کی قسم، اللہ کے محبوب پیغمبر، وہ بھی مقام ختم نبوت پر فائز پیغمبر، اگر ایک لمحے کے لیے بھی کہیں ٹھہر جائیں اور کچھ کہیں ایک جملہ بھی، تو قیامت تک ہمارے لیے ٹھہر کے اس جملے پہ غور کرنا فرض ہے. غور فرما رہے ہیں؟ اگر حضور ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں اور آپ کے اس توقف کی حکمتوں کو اور اسرار کو سمجھنے کے لیے قیامت تک بھی ہمیں غور کرنا پڑے تو یہ روا ہے، سزاوار ہے، مناسب ہے، بشرطے کہ حضور سے محبت کا رشتہ ہو، حضور کے مرتبے سے واقفیت ہو اور حضور کے مرتبے کی قدر شناسی ہو. اگر اس نقطہ نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ہو جائے تو واقعاً وہ علامہ اقبال کا مشہور مصرع جو ہے وہ کس قدر اہم ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یعنی اس میں لوح و قلم تیرے ہیں کہہ کر آپ علامہ اقبال نے بہت بڑی بات کہی ہے. لوح و قلم تیرے ہیں یعنی اگر آپ نے مصطفیٰ سے عہد وفا نبھا دیا تو یاد رکھیے کہ تقدیر پھر ویسی بنے گی جیسی آپ چاہیں گے. اگر واقعاً مقام ختم نبوت کو سمجھ لیا، اگر واقعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے وابستگی اور آپ سے حبی نسبت قائم ہو گئی، محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، تو پھر لوح و قلم آپ کے ہیں. یعنی آپ جیسی اپنی قسمت بنانا چاہیں بنا لیں. اب یہیں سے میں عرض کر دوں، پھر یہ جملہ ایک چھوٹا سا اضافہ کر دوں، معنویت بڑھ جائے گی. جیسی اپنی تقدیر بنانا چاہیں بنا لیں بطفیل حب مصطفیٰ. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنا روشن مستقبل بھی جیسا چاہیں بنا لیں. اگرچہ پیغمبر بظاہر آپ کے درمیان موجود نہیں ہے، مگر پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر کے، پیغمبر کے فرامین پہ عمل کر کے، پیغمبر کے ساتھ محبت کا رشتہ برقرار رکھ کے آپ اپنا ماضی بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے حال کو بھی بنا سکتے ہیں، مستقبل بھی روشن کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. ایک اور بلند صلوات. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں بہت سی باتیں ابھی بھی بہت کھل کے نہیں عرض کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سوچیں، ادعا کافی نہیں ہے، یہ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم حضور کو تسلیم کرتے ہیں. واقعاً اپنے پورے وجود کے ساتھ ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول کو تسلیم کرتے ہیں.
نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، اسلام میں بت پرستی نہ تھی، نہ ہے، نہ انشاءاللہ کبھی داخل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا تو کوئی بت بنا نہیں سکتے، حرام ہے۔ اللہ کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا ہو تو علامتی شخصیت سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ اس کے نبی ہیں، چونکہ رسول خاتم ہیں، اور چونکہ اس کے عبد خاص ہیں، حضور چونکہ اس کے عبد خاص ہیں، جہاں جہاں اہم ترین باتیں حضور کے تعلق سے قرآن نے کہی ہیں وہاں عبدیت کے حوالے سے کہی ہیں۔ معراج کی بات ہوئی تو عبدیت کے حوالے سے، فرقان نازل کرنے کی بات ہوئی تو عبدیت کے حوالے سے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے عبد پر، عبد خاص پر، تاکہ یہ عالمین کے لیے ایک بیدار کنندہ رہبر ٹھہرے، رہنما ٹھہرے۔ نذیر کے کیا معنی ہوں گے؟ بیدار کرنے والا، جھنجھوڑ کے جگانے والا۔ جہاں جہاں اہم ترین اعلانات ہیں وہ عبدیت کے حوالے سے، تو چونکہ آپ عبد خالص ہیں، انسان کامل ہیں، عبد خالص ہیں، نبوت پہ مقام خاتمیت پہ فائز ہیں، مرسلین کے درمیان مقام امامت پہ فائز ہیں، اس لیے اگر یہ تمام چیزیں پیش نظر ہوں اور پھر کوئی اور راہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کہیں سر بسر تسلیم ہو جائیں۔ اچھا، عقل بھی یہی سمجھاتی ہے، اور خود قرآن مجید نے بھی اعلان فرما دیا ہے۔ کیا اعلان ہے قرآن کا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس چیز سے رسول روک دے باز آ جاؤ۔ تو جو آپ کی عقل کہہ رہی ہے وہی قرآن مجید فرما رہا ہے۔ اب اس سب کے بعد کہیں موقع ہے اس بات کا کہ حضور کوئی چیز طلب کریں اور آپ نہ دیں، یا حضور کچھ دیں اور آپ نہ لیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اور ہمارے یہاں اصل مسئلہ حضور علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، قرآنی ہی حوالہ ہے۔ یہ جو مشہور آیت صلوات ہے سورہ مبارکہ احزاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا ہے مضمون آیت؟ کیا ہے حکم اس آیت میں پوشیدہ؟ بھئی دو کلمات خاص ہیں، کلیدی سمجھنے کی بات ہے، صلو و سلمو، جو ہم سے تعلق رکھتا ہے۔ مضمون آیت یہ ہے کہ بے شک، ان اللہ، بے شک، بالتحقیق، حقیقت یہ ہے کہ، دراصل بات یہ ہے کہ، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں، کیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی کی ثنا کرتے ہیں، اس نبی پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی نبی پہ درود بھیجو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَسَلِّمُوا تسلیما، اور اس طرح پیغمبر کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے۔ حضرت سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلندر صلوات۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھنا۔
تو میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں، قرآن اور عقل۔ تو اصل چیز ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکمل طور پہ قبول کرنا اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ حضور کے آگے سر تسلیم خم کرنا بدلیل محبت خدا اور بغرض محبت خدا، بغرض مغفرت و نجات و شفاعت۔ یہ بھی آیت ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگی، آج دہرائی دیتا ہوں، تمہیدی مجلس ہے کہ مشہور آیت ہے، یہ مشہور آیت ہے، لیکن اس کے جو مطالب ہیں وہ اپنی جگہ اس قدر پرشکوہ ہیں کہ قیامت کا آفتاب بھی ان آیتوں کی درخشندگی میں کمی نہیں لا سکے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ آپ حضرات تو ان مضامین کو جذب کیے بیٹھے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ آواز میری دور تک جا رہی ہے، تو جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اور جائے گی میں وہاں تک ان پیغامات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آخر قرآنی نے حکم دیا ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرتے رہو، یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو جو لوگ بھی جہاں جہاں بیٹھے ہوئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کہنے کے معنی کیا ہیں۔ مکمل طور پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ہاں یہ حدیث تو ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں، ہاں یہ حدیث تو ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں، اور فرما رہے ہیں آپ، ارے جو حدیث ہے وہ سمجھیے۔ جب تک اپنی میں کو ذبح نہیں کریں گے شمشیر لا الہ سے، اس وقت تک آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلسل لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور پھر بھی میں آپ کی اپنی جگہ اپنی آواز نکال رہی ہے تو پھر خطرے کی بات ہے، متنبہ کر رہا ہوں، خطرے کی بات ہے۔ جہاں قول خدا آ گیا اور قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصل دین یہی ہے، اصل دین یہی ہے، اصل دین، اول دین، آخر دین، عمق دین، فراز دین، کل دین یہی ہے۔ کل دین ہے سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، ہاں کل دین ہے، کل دین ہے سنت مصطفیٰ، کل دین ہے سیرت مصطفیٰ۔ اور اس سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ میں اتنی وسعت ہے اور اتنی حرکیت ہے اور اتنی زندگی ہے کہ قیامت تک کے لیے تمام عالمین کے لیے کافی ہے، ہدایت کے لیے۔ یہ جو نئی روشنی میں کچھ دانشور صاحبان گفتگو کرنے لگے ہیں اور ختم نبوت کے پتہ نہیں کیا کیا معنی نکالتے ہیں۔ ختم نبوت کے ایک معنی یہ نکال لیے کہ بھئی انسانیت اب بالغ ہو گئی، انسان کی عقل جو ہے وہ بالغ ہو گئی، اور اس لیے اب ہمیں آسمانی رہنمائی کی ضرورت نہیں باقی ہے۔ ختم نبوت کے یہ معنی۔ اب میں نام نہیں لوں گا کہ یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے، بڑے پرشکوہ انداز سے، کہ عقل بالغ ہو گئی، عقل تجربی، عقل استقرائی بالغ ہو گئی، انسان کی ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک دونوں اتنی بالغ ہو گئی کہ اب انسان کو آسمانی ہدایت کی، وحی کی ضرورت نہیں رہ گئی، اس لیے نبوت ختم ہو گئی۔ اچھا کس قدر متناقض ہے یہ بات اس سے
کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم روزانہ نمازوں میں 5 مرتبہ اور 5 نمازوں میں کم سے کم 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہیں، بلکہ اور اس سے زیادہ مرتبہ ہے نا. یہ تو اعلیٰ اختلاف الاقوال مختلف فقہی مکاتب میں جو فرق ہے. سورہ حمد پڑھتے ہیں، اس میں خاص کیا ہے چیز؟ اللہ کی حمد کے بعد جو طلب ہے وہ کیا ہے، درخواست ہے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. قیامت کے برپا ہونے میں ایک لمحہ بھی باقی ہوگا اور تب بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ یہی کہہ رہا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. قیامت آنے میں ایک لمحہ باقی ہوگا تب بھی یہی کہہ رہا ہوگا. اس کے معنی ہے کہ قیامت تک ہمیں اللہ کی مدد کی بھی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی بھی ضرورت ہے. تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے، نماز ہمیں یہ سکھا رہی ہے، حضور ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، اور ہمارا فلسفی و مفکر یہ کہنے لگتا ہے کہ اب ہماری عقل تجربی، عقل استقرائی، عقل استنباطی، ہماری منطقی قوت، ہمارا فلسفہ، ہماری سائنس اتنی بالغ ہو گئی ہے کہ اب ہمیں آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں رہ گئی. اور ہمارے آپ تو اب آج سے اس نظریے کو تو آپ رد کر دیں. یہ نہ دیکھیں کس نے کہا، یہ دیکھیے کہہ کیا رہا ہے. اور یہ بہت بڑا اصول ہے. یہ نہ سوچیں کہ کس نے کہا، یہ دیکھیے کیا کہا. وہ بات جو کہی وہ عقل و برہان و وحی کی میزان پر مکمل اترتی ہے، قابل قبول ہے یا قابل رد. اگر قابل قبول ہے بے شک قبول کر لیجئے، اگر قابل رد ہے رد کر دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی مدد اور آسمانی ہدایت کی ضرورت ہمیں نہ صرف یہ کہ قیامت تک ضرورت رہے گی اس کی، بلکہ قیامت میں بھی ضرورت رہے گی اس کی. اور اسی اعتبار سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ان کی ہدایت کی ضرورت رہے گی. جب ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے تو ان کی شفاعت کی ضرورت ہوگی. نہ ہم ان کی ہدایت کے بغیر دنیا میں سرفراز ہو سکتے ہیں، نہ ان کی شفاعت کے بغیر آخرت میں سرفراز ہو سکتے ہیں. اس پیغمبر کے تعلق سے یہ سوچیے کہ وہ ہستی کہیں ٹھہر جائے اور کچھ کہے تو اس کے قیام پر غور کرنا پڑے گا، اور اس قول پر غور کرنا پڑے گا کہ کیوں ارشاد فرمایا اور کیا ارشاد فرمایا. یہ ایسا نہیں کہ جذباتی معاملہ ہے اور گھریلو معاملہ ہے یا چند دوستوں کے درمیان کا معاملہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. قبل اس کے کہ میں کچھ پڑھوں وقت ختم ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، تو وقت کی مشکل ہے. بہرحال آج گفتگو کو یہیں سمیٹ لیتے ہیں گفتگو کا دامن. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں ٹھہر جائیں آپ کے ایک لمحے کے وقوف پر بھی زیب دیتا ہے کہ اگر ہم قیامت تک اس وقوف کے اسرار پر غور کرتے رہیں. حضور محمد مصطفیٰ کی بات ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ حضور کی زندگی کا ہر مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو بحیثیت مسلم ہمیں پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، اور اسے درس، اس کے اسرار، اس کے رموز، اسی سے ہمیں اپنی نظریہ سازی کرنی ہے، اسی سے ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے. جتنے مواقف ہیں حضرت کی زندگی کے، ان تمام مواقف میں وہ حضرت کی عملی زندگی وہ اتنی جامع ہے اور اس میں اتنی حرکیت ہے، اتنی حرارت ہے، اتنی قوت حیات ہے کہ جو قیامت تک کے آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے. اور اس لیے زیبا تھا کہ آپ کی ذات گرامی پر نبوت کو ختم کر دیا. یہ گفتگو کر کے میں سمیٹ رہا ہوں بیان، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ جاری رہے گا کہ تسلسل زماں میں ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے.
اب حضور کی اگر زندگی کے واقعات پہ غور فرمائیں تو ان واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو تاریخ میں متفق علیہ طور پر درج ہیں۔ حضور کی مکے سے مدینہ ہجرت میں کیا اسرار تھے، بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی۔ حضور کی مکے سے مدینہ ہجرت میں اگر اسرار سمجھ میں آ جائیں تو پھر اس ذات گرامی کی مدینے سے ہجرت کے اسرار سمجھ میں آ جائیں گے کہ جو 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف ہجرت کر رہا تھا، وہ حسین جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین مدینے سے مکے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اور کیا ہجرت کی کیفیت تھی۔ واقعات وہی ہیں، دیکھیے واقعات وہی ہیں، اور ہر سال آپ سنتے ہیں، بلکہ سال بھر سنتے رہتے ہیں، مگر جب بھی سنتے ہیں تو ان واقعات میں کیا المناکی ہے، کیا تاثیر ہے۔ جب آپ یہ سنتے ہیں تو کس طرح آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں کہ 28ویں رجب کی شب حسین ابن علی نانا کی قبر پر گئے اور بھرا ہوا تھا دل، دنیا کی مصیبتیں سامنے تھیں، عجب انداز سے کہا السلام علیک یا جدہ، نانا آپ پر سلام ہو، نانا آپ سے رخصت کے لیے آیا ہوں، اب مدینے میں میرا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس کیفیت سے آپ جدا ہوئے۔ یہاں بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اور بہت سے علماء بیان کرتے ہیں، جید علماء، اور اسی بنا پر میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شب ایسی تھی کہ ایک شب میں حضرت امام حسین 3 مرتبہ نانا کی قبر پہ گئے، اور ہر مرتبہ جب گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وقت سحر تھا جب اس وقت تشریف لے گئے، زیارت پڑھی اور تعویذ قبر پہ رخسار رکھا، گریہ کرنا شروع کیا، نانا مدینے سے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عالم حالت نومیہ میں آقا نے دیکھا کہ نانا سامنے کھڑے ہیں، بس امام حسین نے فرمایا نانا آپ مجھے اپنی لحد میں اپنے ساتھ لٹا لیں، اب اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ اور اس موقع پر سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ بیٹا تمہارے لیے اللہ نے ایک خاص مرتبہ معین فرمایا ہے، ایک خاص منصب ہے، ایک خاص مرتبہ ہے، ایک خاص انعام ہے تمہارا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور وہ منصب، وہ مرتبہ، وہ انعام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، تمہیں نہیں مل سکتا جب تک کہ تم کربلا نہ چلے جاؤ۔ بیٹا حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا، اور دیکھو تم تنہا نہ جانا، اور صرف جوانوں کو لے کے نہ جانا، بیٹا تم خاندان کی مخدرات عصمت کو ساتھ لے کے جانا۔ اسی لیے جب کارواں روانہ ہو رہا تھا اور جناب ابن عباس آگے بڑھے، حضرت محمد ابن حنفیہ آگے بڑھے، اور بہت سے لوگ آگے بڑھے، اور آقا سے بار بار یہ التماس ہو رہی تھی، یہ گزارش کی جا رہی تھی، فرزند رسول آپ کربلا نہ جائیں، فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے یہ حکم پا لیا ہے کہ یا بنی اخرج الی العراق، میرے بیٹے جاؤ عراق کی طرف جاؤ، شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی راہ میں ذبح شدہ دیکھے۔ سن کے عزیزوں نے گریہ کیا، تڑپ گئے،
اور اس کے بعد کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ کے لیے حکم ہے، آپ کے لیے مشیت ہے، یہ مخدرات عصمت و طہارت، ارے بی بی زینب کو تو نہ لے جائیں ساتھ میں، ام کلثوم کو تو نہ لے جائیں ساتھ میں۔ اور اس وقت آپ نے جب یہ جملہ فرمایا ہے تو کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، کون اندازہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نانا نے یہ بھی فرمایا ہے شاء اللہ یراہن سبایا، ارے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق دے، سیرت مصطفیٰ اور سیرت اہل بیت مصطفیٰ کی روشنی میں ملت اسلامیہ کو اپنا مستقبل سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود اس دنیا میں ظلم و ستم اپنی انتہا پہ ہے، امن اور عافیت کا اہتمام فرما۔ پروردگار معبود رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو متحد فرما۔ پروردگار دست نحس ظلم کو کوتاہ فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔